السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 18 دسمبر ہے، جمعہ، سن ہے 2020۔ دو امپورٹنٹ خبریں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ ایک تو جو ٹرکی نے سینکشنز لگائیں، یو ایس اے نے جو سینکشن لگائی ٹرکی پر، اس پر پاکستان نے بھی بڑا ریئیکشن دیا۔ اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ ایک اسلامی بلاک اب بننے جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر نے اپنے قریبی ساتھیوں سے بھی مشورہ کیا ہے، ٹرکی کو بھی یہ پیغام بھجوایا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرکی، پاکستان، ایران ایک بڑا اسٹرانگ الائنس بننے جا رہا ہے اس خطے میں، جیسے RCD کے نام سے ہوتا تھا، اور یہ جو ماضی کی یاد تازہ کر سکتا ہے کہ جس میں ایک مسلم بلاک بنا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ایک بلاک بنانے کی کوشش کی تھی۔ اب طیب اردوان، عمران خان اور ایران مل کر اس اسلامی بلاک کی تشکیل میں کام کا آغاز کر چکے ہیں۔ اور دوسرا، ایک اقوام متحدہ میں پاکستان کو بڑی کامیابی ملی ہے، اور پاکستان کی ایک ریزولیشن تھی جس میں لوگوں کے اس حق کو تسلیم کیا گیا کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ وہ خود کریں گے، اور خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پر بیرونی فوجیں آئی ہوئی ہیں یا جو کالونیل زمانے سے کسی کے زیر تسلط رہے ہیں۔ اور بظاہر تو یہ جو قرارداد ہے یہ فلسطین کے لوگوں کی حمایت میں ہے، لیکن کیونکہ یہ پوری دنیا میں سیلف ڈٹرمنیشن اور حق رائے دہی کا حق جو ہے اس کو بنیادی حق کے طور پر تسلیم کیا گیا، تو اس کا فائدہ کشمیر کو بھی ہوگا۔ امریکا اور اسرائیل نے اس کی مخالفت کی، 10 ممالک نے اس سے ابسٹین کیا، لیکن 168 ممالک نے اس پر ووٹ دیا، اس کی حمایت کی۔ 71 کنٹریز نے اس کو اسپانسر کیا تھا، پاکستان اس کا ایک بڑا اسپانسر تھا۔ یہ ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک کامیابی ہے پاکستان کی، کیونکہ جو مسئلہ کشمیر کا ہے وہ یہی ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں اس بات کا کہا گیا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو حق دیا جائے گا کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ وہ خود کریں، لیکن گزشتہ 72-73 سالوں سے یہ ان کو حق نہیں دیا جا رہا، جس کی وجہ سے کشمیر کے اندر موومنٹ بھی چلی، ہزاروں لاکھوں جانیں بھی گئیں، وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہوئیں، اور اب ہندوستان نے پچھلے سال اس کو اپنا علاقہ بنانے کی کوشش کی، اور یک طرفہ طور پر وہ ساری جو قانون کی شکیں تھیں ان کو ختم کیا، جس کو پوری دنیا ماننے سے انکاری ہے، جس کو پاکستان ماننے سے انکاری ہے، اور سیکیورٹی کونسل میں بھی 3 دفعہ اس پر بحث ہو چکی ہے۔ ان حالات میں اس قرارداد کا منظور ہونا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا یہ کسی بھی قوم کا، کسی بھی فرد کا بنیادی حق ہے، اور خاص طور پر وہاں پہ اپلائی ہوگا جہاں پر غیر ملکی افواج ہیں، جہاں پر کلونیل ایرا جو ہے اس کا ابھی تک اثر چلا آ رہا ہے۔ اور پھر فلسطین کا تو خاص طور پہ ذکر کیا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو 2 اسٹیٹ تھیوری ہے یا جو فارمولہ ہے اسی پر عمل درآمد کر کے فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی کامیابی پاکستان کی، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ کشمیر کے لوگوں کو ہوگا۔ بھارت ہاتھ ملتا رہ گیا، لیکن پاکستان نے دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر اس کو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اس کو اپروو کروایا۔ بڑی ایک کامیابی پاکستان کی۔ اب ذرا آ جاتے ہیں کہ ٹرکی اور امریکہ کا جو معاملہ ہے وہ ہے کیا۔ بنیادی طور پر یہ امریکہ ہے وہ تسلط چاہتا یہ ہے کہ تمام ممالک اسی سے اسلحہ خریدیں، اسی کی مصنوعات خریدیں، اسی کو اپنا ماسٹر سمجھیں۔ اور اسی لیے جب ٹرکی نے اپنے لیے ڈیفنس میزائل سسٹم جسے S-400 کا نام دیا جاتا ہے رشیا سے وہ خریدا، تو امریکہ نے کہا کہ جناب نہیں، آپ تو یہ نہیں خرید سکتے، آپ تو نیٹو کے ممبر ہیں، الائی ہیں آپ ہمارے نیٹو کے، اور اس میں اگر رشیا کی ٹیکنالوجی یہاں پہ آ گئی تو یہ دوسرے یورپی ممالک کو خطرہ ہوگا، ہماری ٹیکنالوجیز کو خطرہ ہوگا۔ تو آپ نے اگر لینا ہے تو آپ ڈیفنس سسٹم جو ہے میزائل کے حملے کے خلاف وہ ہم سے لیں، جس پر ٹرکی نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، آپ ایسا کریں، آپ ہمیں پیٹریٹ میزائل دے دیں۔ اب پیٹریٹ میزائل یہ وہ ڈیفنس سسٹم ہے جو امریکہ نے اسرائیل کو دیا، کس وقت؟ جب صدام حسین اسرائیل پر اسکڈ میزائل پھینک رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیٹریٹ بیٹریز امریکہ نے دیں اسرائیل کو، جس کی بنا پر وہ جو میزائل تھے وہ اسرائیل کی آبادیوں کو، اسرائیل کے فوجی ٹھکانوں کو ہٹ نہیں کر سکے تھے، اور ان کو فضا میں ہی برباد کر دیا گیا تھا۔ اب جب امریکہ سے یہ کہا ٹرکی نے کہ ہمیں وہ چاہیے، تو وہاں پر ٹرکی کی منافقت سامنے آ گئی، امریکہ کی منافقت سامنے آ گئی۔ انہوں نے کہا جناب نہیں، ہم آپ کو یہ نہیں دیں گے، آپ رشیا سے جو سسٹم ہے وہ نہ خریدیں۔ ٹرکی نے کہا کہ ہم یہ خریدیں گے، اور پھر اس کی وجہ سے
امریکہ نے ترکی پر سینکشنز لگا دی. امریکہ نے کہا کہ ترکی نے کہا کہ جی آپ سینکشنز لگاتے ہیں تو لگائیں, ہم تو جو رشیا سے ہم نے ڈیل کی ہے ہم اس کو لیں گے. جس پر جو F-35 فائٹر پلین جو ملنے تھے ترکی کو امریکہ سے, امریکہ نے اس پر بھی پابندی لگا دی. اب دیکھیں طیب اردوان کی پالیٹکس دیکھیں. طیب اردوان نے کیا کیا, فوری طور پر اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ تو ہیں ان کے, اور امریکہ کے اندر جو اسرائیلی لابی ہے وہ بڑی ایفیکٹو ہے. تو 2 سال ہو گئے تھے 2018 سے اب تک وہاں پر ٹرکی نے اپنا ایمبیسڈر نہیں بھیجا تھا اسرائیل میں. فوری طور پر انہوں نے اپنا ایمبیسڈر بھیج دیا, کیونکہ امریکہ جو سینکشنز لگانا چاہتا ہے تاکہ اس کو امریکہ کے اندر روکے, اور دوسری طرف ریزسٹنس کہ جناب ہم یہ نہیں کریں گے. اب ان حالات میں آتا ہے پاکستان کا رول. پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے کھل کر یہ بات کہی کہ جناب ہم ٹرکی کے ساتھ ہیں. فارن آفس نے امریکہ کی جو سینکشنز ہیں اس پر بڑی تنقید کی. پاکستان کے فارن آفس نے, بڑا ریئر ہے کہ پاکستان امریکہ پر تنقید کرے, لیکن اس موقع پر آ کر یہ کہا پاکستان نے کہ یہ یک طرفہ پابندیاں مناسب نہیں ہیں. پاکستان اس کی مذمت کرتا ہے, اس کو ڈپلومیٹک طریقے سے آپ حل کریں. لیکن جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں یہ بات طیب اردوان طے کر چکے ہیں. خاص طور پر جو خاکوں کا معاملہ ہوا جس میں فرانس نے ہٹ دھرمی دکھائی, پورا ویسٹ ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا, تو جس پر جو عمران خان طیب اردوان کے درمیان جو رابطہ ہوا, اور پھر اس کے بعد ایرانین بھی اس میں شامل ہوئے, کیونکہ سلیمانی کو بھی جس انداز میں قتل کیا گیا, پھر اس کے بعد ایک ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو مار کر امریکہ ایران کے اندر اس کو قتل کیا گیا. تو اب ایک ایران پاکستان ترکی میں یہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے کہ جناب اس حوالے سے ہمیں ایک بلاک بنانا چاہیے, کیونکہ اگر بلاک نہیں بنے گا تو جو اس وقت اس خطے میں جو یو ایس انفلوئنس ہے, جس طریقے سے وہ دبانے کی پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, تو جو سی پیک ہے, جو یہاں پر خطے کے اندر جو ریالٹیز ہیں ان کو شاید کام پورا کرنے میں اتنی آسانی پھر پاکستان کو نہیں ہوگی, ایک مشکل آئے گی. تو اب RCD کی طرز پر وہ الائنس جو آج سے تقریباً 40 سال پہلے ہوتا تھا, اب اسی طرز پر ایک الائنس بنانے کے لیے کام شروع کر دیا گیا. اور پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, ترکی کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم اس معاملے میں بھرپور انداز میں آپ کے ساتھ ہوں گے. ترکی نے یہ کہا ہے پاکستان سے اور اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہ وہ ڈپلومیٹک جو آپشنز ہیں ان کو ساری ایکسرسائز کرے گا. امریکہ کے اندر جو طاقتور لابیز ہیں ان کے اوپر اپنا انفلوئنس استعمال کرے گا, اور کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ان کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہیں ان کو وہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن بالآخر جو میں آپ سے بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکمرانوں کو, جو مسلمان حکمران ہیں اس خطے کے, انہیں اس بات کا احساس ہوتا جا رہا ہے کہ اگر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کیا اور مل کر مقابلہ نہیں کیا تو پھر مسلمانوں کا سروائیول آنے والے دنوں میں مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا. ساتھیوں, اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے, جلد ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.